ہم لوگ آخرکار یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ہم یوم پیدائش مناتے ہیں۔ یوم پیدائش منانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام کی اساس جو ہے، دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ زمین و جہاں کے اندر، پورے جہاں کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، روئے زمین کے اندر کہیں بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ اب خدائے قدوس عبادت کے لائق ہے۔ اب عام لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمالیہ۔ اب یہ عام لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں۔ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اللہ ہے، جس کے پاس اقتدار ہے وہ اللہ ہے، جو سورج کو نکالتا ہے وہ اللہ ہے، جو چاند کو روشنی دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ بلا شک و شبہ حقیقی معنوں میں اقتدار اللہ کے پاس، اختیار اللہ کے پاس۔ چاند کو چاندنی اللہ نے دی، سورج کو روشنی اللہ نے دی۔ چاند ہر دن اللہ نکالتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کون نکالتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور 12 دن کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن تھکے ہوئے مجمع میں تقریر نہیں ہو پاتی۔ ذرا زور سے کہو یا رسول اللہ، چند باتیں میں بھی کہتا ہوں، اور زور سے آواز آئی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی وقار، حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مصطفیٰ نے ہاتھ لہرا دیا، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، فوراً درخت حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے اشارہ کیا، پتھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، ارے حضور نے اشارہ کیا، ابو جہل کے قبضے و قدرت و ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے یہ اختیارات، حضور کے یہ کمالات، حضور کی یہ عظمتیں، حضور کا سورج کو واپس لانا، حضور کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، حضور کے کمالات کوئی دیکھ کر کے نبی کو خدا نہ کہہ دے۔ اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کہا، کافر ہو گئے۔ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات و کمالات دے کر کے خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی مشرکوں کے اندر ہو کر کے وہ اپنی تعلیمات کو بلا بیٹھے۔ حضور کے یہ کمالات، حضور کے یہ معجزات، حضور کی یہ شانیں کوئی دیکھ کر کے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر یہ توحید کے رکھوالے، یہ عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے، یہ اہل سنت و جماعت کے فرزانے حضور کا میلاد بنا کر کے توحید کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو 12 ربیع الاول کو گئے بھی تو ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے، آمنہ کے گھر اس امت کو یاد کیا، غار ہرا میں امت کو یاد کیا، غار ثور میں امت کو یاد کیا، یہ ہجرت کی شب کو امت کو یاد کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں امت کو یاد کیا، بدر میں امت کو یاد کیا، احد میں امت کو یاد کیا، حنین میں امت کو یاد کیا، غزوات میں امت کو یاد کیا، سفر میں امت کو یاد کیا، خزر میں امت کو یاد کیا، دن میں امت کو یاد کیا اور رات کے میں امت کو یاد کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساری حیات ظاہری میں اپنی امت کو یاد کرتے رہے، حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ نظام دیا ہے مصطفیٰ نے، خلافت دی ہے مصطفیٰ نے، قیادت دی ہے مصطفیٰ نے، عدالت دی ہے مصطفیٰ نے، قرآن دیا ہے مصطفیٰ نے، حدیث دی ہے مصطفیٰ نے، جینے کا ڈھنگ ساری دنیا کو سکھایا ہے، کسی اور نے نہیں سکھایا، محمد عربی نے سکھایا ہے۔ اچھا ایک بار سارے لوگ مسکرائیے اور بالکل زبردستی مسکرائیے، واہ، میری مقامات پہ سنائی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، ایک کہ السلام علیکم، دوسرا کہ وعلیکم السلام، پھر ہاتھ ملائیں، ان دونوں کے درمیان میں 70 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟
اور جس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے اسے 69 ملتی ہیں، اور جس کے چہرے کے اوپر اسی طرح 12 بجے رہیں اسے 1 ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ مسکرانا، اور پھر حضور کی حضور جب تشریف لائے تو پھر تو انسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہتی ہی رہتی ہے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ نظام حیات نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور کا دنیا سے جانا بھی خیر ہے، اس لیے کہ آج بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آرام فرما ہیں، اور ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہم ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور یہی معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر ہیں، لیکن حضور کرتے کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک ہی کام ہے، ہر جمعرات کو ساری نبی پاک علیہ السلام کی امت کے جتنے اعمال ہیں، یہ میرے گندے اعمال بھی، یہ آپ کے اعمال بھی، یہ دن کے اعمال بھی، یہ رات کے اعمال بھی، یہ چھوٹوں کے اعمال بھی، یہ بڑوں کے اعمال بھی، یہ ادنا کے اعمال بھی، یہ اعلیٰ کے اعمال بھی، یہ نیچے بیٹھنے والوں کے اعمال بھی، یہ اسٹیج کے اوپر جلوہ بار لوگوں کے اعمال بھی، یہ سارے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور ان اعمال کے اندر ہمارے کارنامے کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے گناہ کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر جب ان اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اگرچہ گندا ہے، تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، تو معاف فرما دے۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امان کا پیغام دیا ہے۔ ابھی آپ نے پیر صاحب کی زبانی سنا، حافظ صاحب کی زبانی سنا، آج بانٹنے کے کام ہو رہے ہیں۔ آج جناب والا یہ فلاں بستی کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، اس کی بولی یہ ہے، اس کی زبان یہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کو عطا کرنے والا رب فرماتا ہے، ہوا سماکم المسلمین، میرے رب نے نہ تمہارا نام پہاڑی رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام گجر رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام پٹھان رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام کشمیری رکھا، میرے رب نے نہ تمہارا نام راجپوت رکھا، میرے رب نے نہ کوئی اور قبیلہ و کنبے کے ساتھ منسوب کیا، میرے رب نے تم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، میری اس بات کے اوپر دھیان دیں گے، نبی مکرم علیہ السلام کی ہر صحابی آسمان کا چمکتا ستارہ ہے۔ حضور کا ہر صحابی آسمان کا چمکتا، یہ صدیق اکبر چمکتے ستارے، فاروق چمکتے ستارے، عثمان چمکتے ستارے، مولا علی چمکتے ستارے، امیر معاویہ چمکتے ستارے، عمر بن عاص چمکتے ستارے، حضور کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے آسمان ہیں، رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، ہر ایک ستارہ چمکتا ہے۔ انہی چمکتے دھمکتے ستاروں میں سے 2 ستارے ہیں، ایک کا نام بلال ہے، دوسرے کا نام ابو ذر ہے۔ ایک کا نام بلال ہے، دوسرے کا نام ابو ذر ہے۔ حضرت بلال اور حضرت ابو ذر کی کہا سنی ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی، بول چال ہو گئی، غصے ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے، اور اسی غصے کے عالم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر نے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ کہا تھا، یا ابن سودا، او حمشن کے بیٹے، تیری اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ اتنا سننا تھا، حضرت بلال رونے لگے، روتے روتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ روتے روتے کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ابو ذر غفاری میرے بڑے بھائی ہیں، اور ابو ذر غفاری یہ ذخیرہ اندوزی کے مخالف تھے، اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کا۔ اور حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ مجھے تھپڑ مار دیتے کوئی بات نہیں تھی، ڈنڈا مار دیتے کوئی بات نہیں تھی، مجھے ڈانٹ دیتے کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جو جملہ میرے دل کو لگا ہے، میری آنکھیں
बरस रही हैं। इसने इस अबू ज़र गिफारी ने मुझे बरादरी का ताना दिया है और मुझे कहा है हबशन के बेटे, और ये बात मुझे बर्दाश्त ना हुई। अल्लाह अल्लाह इतना से सुनना था। हदीस के अल्फाज हैं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और सुर्ख होने के बाद कहा अबू ज़र गिफारी को बुलाओ, और बुलाया गया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया इन्नका इम्रुन फी कल जाहिलिय्यह, कि तू ऐसा शख्स है तेरे अंदर अभी भी ज़माना जाहिलियत की बातें मौजूद हैं। इसलिए कि मेरे नबी की जो तालीम है वो तालीम ये है ला फज़ला ले अरबी अलल अजमी वला ले अजमी अलल अरबी वला ले अहमर अलल अस्वद वला ले अस्वद अलल अहमर इल्ला बित्तक़वा। हुजूर फरमाते हैं अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, खुदा के नजदीक बुलंद वो है जिसके दिल में खुदा का खौफ ज्यादा है, जो मुत्तकी है, परहेजगार है। इतना सुनना था। सुनने के बाद उन्होंने माफी मांगी, माफी तलाफी हो गई, हुजूर की बारगाह से बाहर आए। हजरत अबू ज़र गिफारी ने कहा ऐसी माफी नहीं होगी। तारीख ये बताती है कि अबू ज़र गिफारी जमीन पे लेट गए और कहा बिलाल मेरा ये ऐसा मुंह है जिससे हुजूर की शरीयत, हुजूर की सुन्नत, हुजूर के तरीके के खिलाफ एक जुमला निकला है, लिहाजा इसकी तलाफी ऐसे नहीं होगी माफ करने से। अपना पांव उठाओ और मेरे मुंह के ऊपर रखो कि इस मुंह से हुजूर की सुन्नत और शरीयत और तरीके के खिलाफ बात कैसे निकली है। तारीख बताती है बिलाल ने कहा नहीं, माफी तलाफी हो गई, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, मदीना की गलियां गवाह हैं, दौरे रसूल गवाह है। हजरत अबू ज़र गिफारी ने जमीन के ऊपर लेट करके बिलाल का पांव पकड़ा और आपने मुंह के ऊपर रखा कि इस मुंह की सजा ये है जिससे हुजूर की शरीयत के खिलाफ जुमला निकला है।